بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ ہم فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے خطبے تربیت الاولاد، تربیت اولاد کے تعلق سے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. تو شیخ اپنے خطبے کا آغاز فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا سے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کی بہت سی نعمتیں اور وسیع فضل کے بسبب جس نے یہ حکم دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے والدین پر کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں خیر پر، فضائل پر، اور اولاد کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، معروف میں ان کے ساتھ حسن سلوکی اور نیکی کریں. اس اچھی تربیت کے بدلے میں ان کی جانب سے بھی انہیں یہ ملنا چاہیے. فرمان باری تعالی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، پرورش کی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ بہت پاک اور بلند ہے ہر اس چیز سے جو عیب وہ اس کی جانب منسوب کرتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ اور بلند. اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں قیامت سے پہلے اللہ تعالی نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اس کی راہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا چراغ بنا کے بھیجا. آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں. اما بعد، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو اچھی طرح کہ اولاد کی اصلاح یہ ایسی بات ہے کہ جس کا اہتمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. دعا فرماتے ہوئے کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر صالحین میں سے. اور یہ بھی فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں. اور فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز کے قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی نماز کے قائم کرنے والے بنا. اور زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نہیں بلکہ شیخ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا.
اور زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب مجھے عطا کر اپنی جانب سے پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہ اس قدر اہتمام کن کی جانب سے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے، اولاد کے تعلق سے ان کے وجود سے پہلے، ابھی ان کی اولاد ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اس کا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کچھ دعائیں اللہ عز و جل سے فرما رہے ہیں، اور ان کے وجود میں آ جانے کے بعد، ان کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کی کوشش اور محنت میں اضافہ ہو جاتا، دگنی ہو جاتی، اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتی، اور بہت زیادہ اہتمام کرتے ان کی پرورش، ان کی صحیح تربیت کا، اور انہیں خیر کی جانب رہنمائی کرنے کا، اور انہیں شر اور برائی سے دور رکھنے کا۔ اور سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے اولاد میں، ان کے عقائد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے کہ اے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، تو ہرگز نہ مر رہا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اطمینان ہو جائے اپنی اولاد کے عقیدے کا، کہ وفات کے بعد بھی وہ اس صحیح عقیدے پہ رہیں گے۔ چنانچہ اسی میں سورۃ البقرہ میں آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، گواہ تھے جب یعقوب کے پاس موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، کہا انہوں نے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود، جو الہ واحد ہے، اکیلا معبود ہے حقیقی، اور ہم اسی کے لیے مسلمان بنے ہیں، اسی کے مطیع فرمانبردار ہیں۔ اور اسی طرح یہ لقمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اپنے بیٹے کی رہنمائی کرتے ہیں ان عظیم وصیتوں کے ذریعے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے منع کرتے ہیں، اس پر تنبیہ کرتے ہیں، اور ان کے سامنے شرک کی قباحت، اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے متنفر ہوں، اس سے دور رہیں۔ پھر انہیں نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وصیت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو بھی تکالیف اور مصائب آئیں اس پہ صبر کرنے، اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کو حقیر جاننے کی ممانعت کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں انہیں کہ فخر، غرور اور تکبر، گھمنڈ نہ کرنا۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قصے بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مواقف تھے اپنی اولاد کے ساتھ، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اولاد کی جو مسئولیت ہے، جواب دہی ہے اللہ کے ہاں، اس کے بڑے ہونے کو، اس کی عظمت کو جانیں کہ والدین کے اوپر کیا بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے ہمیں کہ بے شک جو بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، جو خیر کو قبول کرنے کے لائق ہوتی ہے۔ اگر جلد ہی اسے خیر مل جائے، جلدی اس کی طرف لپکتی ہے، قبول کرتی ہے بغیر کسی مشکل کے، دقت کے، اور وہ اس کے ساتھ پوری ہم آہنگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قابلیت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، کیونکہ وہ اس کی جو اصل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، اس کے موافق ہے، جس فطرت پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔
ہاں اس کے بعد وہ منحرف ہو جاتے ہیں اور جو سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی فطرت سے ہی بگڑ جاتے ہیں، اپنی اصل خلقت جو ہے اس سے متغیر ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، بری تربیت کی وجہ سے یا برے نمونے کی وجہ سے، کہ انسان برا نمونہ بن کر پیش ہو تو بچہ اسی طرح ہو جاتا ہے، یہاں تربیت بری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو والدین کی تربیت ہے منحرف تربیت، صحیح راہ سے ہٹی ہوئی، یہ بچے کو جو دین فطرت ہے جو کہ اسلام ہے اس سے ہٹا کر دین یہود، نصارہ یا مجوس بنا دیتی ہیں۔ چاہیے آپ کو کہ اپنی اولاد کی فطرت کی حفاظت کرے، اس چیز سے کہ کہیں وہ بدل نہ جائے، بگڑ نہ جائے، اس کی حفاظت کیجئے، اس قدر حفاظت کیجئے جتنا آپ ان کی روح اور جسم کی مختلف امراض اور تکالیف سے حفاظت کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ان کی حفاظت کریں، ان کے اس فطرت سلیمہ کی، اس دین اسلام کی۔ کیونکہ بے شک جو بچہ ہوتا ہے اپنے شروع کے ایام میں اور جب وہ بچپن میں ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا جو عواقب الامور، جو مختلف معاملات ہیں ان کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور وہ تمیز نہیں کر سکتا نفع اور نقصان کی، کیا چیز میرے لیے نفع بخش ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، جیسا کہ وہ خود اپنے لیے کما نہیں سکتا اور اپنے رہائش کا، اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے، ان چیزوں کا بندوبست نہیں کر سکتا، یہ چیزیں اسے اس کے والدین مہیا کرتے ہیں، اور وہی اس بات کے ذمہ دار مکلف ہیں کہ وہ یہ اشیاء اسے لا کر دیں، اس کے لیے مہیا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کریں اس معروف میں، یعنی یہ نیکی جو انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے اس میں ان کے شکر گزار رہیں اور اس کا اچھا بدلہ انہیں دیں، اور ان کے لیے یہ دعا گو رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان دونوں کے لیے یعنی والدین کے لیے رحمت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ انہوں نے رحمت اور شفقت سے ہمیں بچپن میں اور ہماری کمزوری کے دنوں میں ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا۔ اب ہماری جسم کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے بھی اور دین اخلاق کے اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ ہمارا دین مستقیم ہو گیا، مضبوط ہو گیا، ہم جو ہے ہم اس پہ چلنے لگے اور ہم دوسروں کے پھر محتاج نہیں رہے اور خود کفیل ہو گئے اس چیز میں۔ تو اے اللہ کے بندو، اولاد کی تربیت صرف اس کی جسمانی تربیت تک محصور نہیں ہے کہ اسے کھانا پینا، پہننا اور رہائش مہیا کر دی جائے، یا اسے اس کے جو دیگر تکمیل کرنے والے مطالبات ہیں، درہم و دینار، پیسہ روپیہ، گاڑیاں، اس قسم کی چیزیں بس یہ دے دی جائیں۔ یہ تو ایک جانوروں جیسی، حیوانوں، چوپایوں جیسی تربیت ہوئی، ہو سکتا ہے کہ یہ فائدے کے بجائے زیادہ نقصان پہنچائے اور اسے بگاڑ دے، لیکن جو حقیقی تربیت ہے اور جو ضروری تربیت ہے وہ دین اور اخلاق پر اور اپنی فطرت کی حفاظت پر تربیت کرنا ہے کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو ایک والد پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرے، گھر میں بھی نظر رکھے، مدرسے میں، اسکول میں بھی، روڈ شارع پر بھی، اور یہ ضرور اسے بنانی چاہیے اس قسم کی اچھی اور نیک صالح ماحول بنانا چاہیے جو اس کی دین کی حفاظت کرے اور ہر قسم کے بگاڑ پیدا کرنے جو والے وسائل ہیں ان سے دور رہے۔ یعنی گھر میں گانا بجانے اور میوزک اور ویڈیو اور ٹیلی ویژن اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، اس میں خادم اور خادمات جو باہر سے منگائی جاتی ہیں وہ نہ ہوں۔ والد پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جو ہے دیکھ بھال کریں
اور ان پر نظر رکھے، ان کی پوچھ گچھ کرے کہ وہ اچھے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کا نیک صالح لوگ ہیں، اس کے مدرسہ بھی، اس کی تعلیم بھی، اس کے مدیر بھی، اس کے پڑھانے والے اساتذہ بھی، بلکہ تمام والدین کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ مدرسے والوں کے ساتھ تعاون کریں اس چیز میں، اسکول والوں کے ساتھ، مدرسے والوں کے ساتھ، ان کی اولاد کو پڑھانے کے سلسلے میں، اس کی تربیت کے سلسلے میں۔ اگر وہ دیکھیں بعض مدرسین جو ٹیچرز ہیں یا جو مسئولین ہیں ادھر ادارے کے جو کام کرنے والے ذمہ دار ہیں، ان میں کوئی ٹیڑھ پن دیکھیں، انحراف دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں، تو وہ جو اصل مسئولین ہیں وہاں کے، انہیں ان کی خبر دیں، ان کے ساتھ یہ تبادلہ خیال کریں، انہیں یہ جو ہے اچھے مشورے اور تجاویز دیں کہ انہیں بدل کر ان کی جگہ جو ان سے بہتر اور صالحین ہیں ان کو لے کر آئیں، کیونکہ جو تعلیمی اداروں کے مسئولین ہیں وہ آپ کو اس بات پر ابھارتے ہیں والدین کو کہ وہ ہمارا مدرسہ، ہمارا اسکول کس طرح چل رہا ہے اس کی رپورٹ رکھیں، اسے دیکھیں، اس کی کارکردگی کو دیکھیں، اور اس بارے میں جو ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، ان کی پڑھائی کے تعلق سے ہم سے بات چیت کریں، اور کوئی غلطی دیکھے آپ کو، ملاحظات وغیرہ ہوں تو اس جانب رہنمائی کریں، اور اپنی جو آراء اور تجاویز ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ اور اگر آپ اپنے اس واجب کو ادا کریں گے تو تمام امور جو ہیں بہتر ہو جائیں گے اور صحیح طور پر چلنے لگیں گے، اور جو مدارس اسکول ہیں وہ ان میں بھی بہتری آئے گی، اور اس قسم کے جو عناصر ہیں بگاڑ پیدا کرنے والے ان سے وہ پاک ہوں گے۔ پھر یہ بھی واجب ہے، اے والدین، اے آبا، تم پر یہ بھی واجب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اور تمہاری اس میں مدد و اعانت فرمائے، کہ تم یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے جو اولاد ہیں ان کے کون دوست یار ہیں، کن کی مجالس میں وہ بیٹھتے ہیں، کون ان کے ساتھی ہیں، اس کی یقین دہانی کرو تاکہ ان کے جو رویہ ہے وہ سلامتی میں رہے، ان کے اخلاق جو ہیں وہ قائم رہیں، بگڑے نہیں۔ اپنی اولاد کو یوں ہی نہ چھوڑ دو کہ وہ جس سے چاہیں دوستی یاری کریں اور جس کے چاہیں جو ہے ساتھی بن جائیں، کیونکہ نوجوان جو ہیں مسلمانوں کے جو شباب ہیں آج کل، انہیں دو قسم کے خطرناک رجحانات نے جو ہے اچک لیا ہے۔ ایک رجحان تو دین میں کوتاہی کا ہے، دین کی پرواہ نہ کرنا، دین، اخلاق، ان سب کی تحلیل کر دینا، ان کی پرواہ نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ بہت سے مسلمانوں کی اولاد اسی کی بھینٹ چڑھ چکی ہے، تو ان کا حال یہ ہو گیا کوئی دین نہیں، کوئی اخلاق نہیں، بلکہ دین اور دنیا کچھ نہیں ان کا۔ اور دوسری جو رجحان ہے وہ دینی طرف تو آتے ہیں مگر تشدد اور غلو کرتے ہوئے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ نوجوانوں کے ایسے بھی گروہ ہیں کہ وہ دین کی جانب راغب ہوتے ہیں، لیکن انہیں صحیح رہنمائی جب نہیں ملتی تو ان سے جو ہے پھر یہ تشدد اور انتہا پسندی کے مظاہر ان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، ایسے حلیے اپناتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اس کی جو ہے اسی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس ڈر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑھتا رہے اور ناقابل ستائش انجام ہو اس کا، ایسی چیز میں مبتلا ہوں جو بری ہو اور آخری انجام بہت برا ہو۔ یہ سب کے سب کس وجہ سے ہیں؟ علماء سے دوری کی وجہ سے، اور اپنے ہی فہم پر انسان جو ہے اقتصار کرے، اسی پہ راضی خوش ہو کے بیٹھ جائے، اور علم ایسے لوگوں کے پاس حاصل کرے جن کے پاس حقیقی علم نہیں، نہ بصیرت ہے، بس جو منفرد انوکھے قسم کے مسائل ہوتے ہیں یا اقوال میں سے جو بڑے شاذ ہوتے ہیں، جن کی یعنی صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی پیروی نہیں کی جاتی، اسے اپناتے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو واجب ہے ان نوجوانوں پر کہ اپنے معاملے کا ادراک کریں اور علماء شریعت سے رجوع کریں تاکہ وہ ان سے علم نافع حاصل کر سکیں اور بصیرت کے ساتھ صحیح راستہ اپنا سکیں۔ بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے تو اچھی طرح دیکھ بھال لو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، یہ علم
ہر ایک جماعت دوسری عادل جماعت کو منتقل کرتی رہے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور بے شک جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ تو واجب ہے آپ پر اے والدین اپنی اولاد کا مراقبہ کرو، یعنی ان کی دیکھ بھال کرو، ان پر نظر رکھو، کہیں وہ ان محاذیر میں یہ جو چیزیں اور خطرناکیاں ممنوع باتیں ہم نے بتائی ہیں، بری باتیں، ان میں واقع نہ ہو جائیں، ان میں پڑ نہ جائیں، کیونکہ بے شک شیطان انسان کے پاس آتا ہے ان دو دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے، یا تو دین میں سستی اور تساہل بے دینی کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر دینداری میں ہی تشدد اور غلو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان سے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غالی جو غلو کرنے والے ہیں یا کوتاہی کرنے والے ان دونوں کے درمیان ہے، وسط میں ہے، میانہ روی اور اعتدال پر مبنی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ، بیچ کی راہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور بے شک یہ میری راہ ہے مستقیم سیدھی، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں میری راہ سے جدا کر دیں گی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچو اس سے۔ الحمدللہ علی فضل و احسانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے فضل و احسان کی وجہ سے بہت زیادہ حمد پاکیزہ اور مبارک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کے آل اصحاب پر تا قیامت جنہوں نے اچھے طریقے سے پیروی کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور درود و سلامتی نازل ہوں۔ اما بعد، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اولاد کی اصلاح ایک ایسی چیز ہے، اگر اولاد صالح ہو اور آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو، والدین کو موت کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا ابن آدم وفات پا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور جو نیک صالح اولاد ہیں اس کے ذریعے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جنت میں بھی، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں دعا بھی سنی ہے کہ اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ تو شیخ جنت کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ الرعد میں فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، جنات عدن ہمیشگی کی جو باغات ہیں اس میں وہ داخل ہوں گے، اور ساتھ ہی ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو بھی صالحین ہیں وہ بھی داخل ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے احباب سے ملا دے گا، والدین میں سے ہوں، آباء و اجداد ہوں، اہل و عیال اور اولاد ہوں، جو بھی ان کے جیسے صالحین ہیں انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا مومنین کے ساتھ، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کے ذریعے سے، اور ان کا درجہ اگر ادنا ہے، کمتر ہے، تو اس کو بھی بلند کر کے اعلیٰ درجے تک ان کے پہنچا دے گا، احسان کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے۔ جو اعلیٰ درجے پہ ہیں ان کے درجے کی تنقیص کر کے، کم کر کے ان تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کو بلند فرما دے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، جیسا کہ سورۃ الطور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی اس ایمان میں ان کی اتباع کی، اسی راہ پہ چلے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں۔ اے اللہ کے بندو، بے شک
اولاد کی جو اصلاح ہے اس کے اسباب ہیں، جس طرح اس کے بگاڑ کے اسباب ہیں، تو اس کے جو اصلاح کے اسباب ہیں جو والد کرتا ہے وہ یہاں والدین کرتے ہیں، ان میں سے اہم ترین اچھی تربیت ہے، صالح تربیت ہے، اور خود بھی ایک نیک صالح نمونہ بننا ہے، اس کے لیے قدوہ بننا ہے۔ تربیت کچھ اور ہو اور آپ نمونہ کچھ اور ہو، ایسا نہیں، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اسی طرح والد کی دعا یا والدین کی دعا اپنی اولاد کے اصلاح کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس اولاد کے بگاڑ کے بھی اسباب ہیں، جن میں سے اہم ترین اولاد کی پرواہ نہ کرنا، اس کی تربیت سے کوتاہی برتنا، اور ان کے لیے ایک برا نمونہ بننا، اپنے مختلف جتنے بھی انسان کے اعمال، کردار، رویے، دین دنیا ہوتے ہیں، اس میں ایک برا نمونہ بننا۔ تو والدین پر واجب ہے کہ وہ اس کی اصلاح کے جو اسباب ہیں اس میں محنت کریں، پوری کوشش کریں، اور جو اس کے بگاڑ کے اسباب ہیں اس سے پرہیز کریں اور دور رہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا یہ مختصر سا جو ہے خطبہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری جو ہے نیک صالح اولاد عطا کرے، ان کی حفاظت کرے ہر شر اور برائی سے، ہمیں ان کے لیے اچھا نمونہ اور امام بننے کی توفیق دینے کی اور خیر میں، اور جتنی بھی برائی ہیں اس سے ہمیں ہمارے والدین، ہماری اولاد کو اس سے بچا کے رکھیں، اور جو بھی تربیت کے معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں اولاد کے تعلق سے یا والدین کے تعلق سے جو مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔